سلسلہ رمضان نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور کروڑ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج کے دن اکٹھے ہو جاؤ۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیا تم سے وعدہ نہیں لیا گیا تھا آدم کی اولاد کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اور میری عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور البتہ تحقیق ہم نے اکٹھے کیے پہاڑ کی مانند، أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، یہی وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا تھا۔ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، جلو آج کے دن اس میں جو تم دنیا میں انکار کرتے رہے۔ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، آج کے دن تمہارے منہ کو بند کر دیا گیا۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تمہارے ہاتھ باتیں کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور تمہارے پاؤں گواہی دیں گے جو تم دنیا میں اعمال کرتے رہے۔ حضرات ذوالفقار، پچھلی آیات میں اللہ رب العالمین نے اصحاب الجنہ کا تذکرہ کیا کہ کس طرح وہ جنت میں اپنی سیجوں پر بیٹھے ہوں گے اور جنت کے پھلوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور اللہ کی سلامتی ہوگی ان پر۔ آج ان آیات میں اللہ رب العالمین نے جہنم کا تذکرہ کیا۔ وَأَمْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اکٹھے ہو جاؤ آج کے دن، أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جہنم کی طرف اکٹھا کر رہے ہیں۔ کون لوگ تھے؟ جو دنیا میں اللہ کا انکار کرتے رہے، اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے رہے، اور نبیوں کو جھٹلاتے رہے، نبیوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے رہے، اور کہتے رہے کہ اگر تم سچے نبی ہو تو ہمارے بڑوں میں سے کسی کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ آج تم جہنم میں اکٹھے ہو جاؤ۔ پھر اللہ رب العالمین اپنے اس عہد کا، اس وعدے کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدم، اے آدم کی اولاد، کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا؟ کس بات کا؟ کہ اللہ تعبد الشیطان، کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور اللہ فرماتے ہیں ساتھ میں نے اس بات کا بھی تذکرہ فرما دیا، اس بات سے آگاہی دے دی کہ شیطان جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے، اور کھلم کھلا واضح دشمن ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي، اور تم میری عبادت کرو۔ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ایک شیطان کی عبادت ہے، ایک رحمان کی عبادت ہے۔ عبادت کس چیز کو کہا جاتا ہے؟
عبادت کا مقصد یہ نہیں کہ ہم نے نماز کو ادا کر لیا، زکوٰۃ دے دی، حج عمرہ کر لیا، رمضان المبارک کے روزے رکھ لے یا ذکر و اذکار تسبیحات کر لی، اس کا نام عبادت نہیں ہے۔ کیونکہ جو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اعلان فرمایا کہ اللہ تعبد الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو۔ انسان شیطان کی عبادت کیا کرتا ہے؟ ہر وہ عمل دنیا میں رہتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے، ہر وہ لمحہ زندگی کا جو ہم گزار رہے ہیں، ہر لمحہ عبادت ہے۔ اور شیطان اور رحمان کی عبادت میں فرق یہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ رحمان کی عبادت ہے، اگر نماز نہیں پڑھتے اللہ کی نافرمانی میں شیطان کی عبادت ہے۔ اسی طرح صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، زندگی کے سارے معاملات، ہم کسی سے لین دین کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اگر جھوٹ بولتے ہیں تو یقیناً شیطان کی عبادت ہے۔ اگر ہم قولوا قولا سدیدا، اگر ہم سیدھی اور صاف بات کر کے اپنے روزمرہ کے ایام میں وقت گزارتے ہیں تو یقیناً یہ رحمان کی عبادت ہے۔ یہاں تک کہ انسان اگر کچھ کھاتا ہے، جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابدؤوا بمیامنکم، ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کرو۔ اگر انسان بائیں ہاتھ سے کرتا ہے تو رحمان کی نافرمانی ہے، شیطان کی عبادت ہے۔ یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جانا، اگر ہم سنت کے مطابق دعا کو پڑھتے ہوئے بیت الخلاء میں داخل ہوتے بایاں پاؤں پہلے رکھتے ہیں، بیت الخلاء سے باہر نکلتے وقت دایاں پاؤں پہلے رکھتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ وقت بھی ہمارا عبادت بن جائے گا۔ اور میاں بیوی کا آپس میں میل جول، اگر سنت کے مطابق دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے نکاح کے بعد یہ عمل ہو تو یہ انسان کے لیے نیکی ہے۔ اور دین اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب میں اس چیز کی نیکی نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین نے امت محمد پر احسان کیا ہے۔ اور اسی طرح اگر یہ عمل زنا جس کو کہہ دیتے ہیں، فرق یہ ہے کہ حلال اور حرام کا چند کلموں کا فرق ہے، چند جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، جو چند آیات پڑھی گئی، صرف ان کا فرق ہے، ایجاب و قبول کا فرق ہے۔ وہی عمل آپ کے لیے نیکی ہے، وہی عمل اگر سنت کی مخالفت میں کرتے ہیں تو وہ شیطان کی عبادت بن جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں دونوں عبادات کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہیں کرنی، اور اس سے اگلی آیت میں وَأَنِ اعْبُدُونِي، اللہ فرماتے ہیں تم نے میری عبادت کرنی ہے۔ هذا صراط مستقیم، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اگر یاد ہوگا کہ سورت کے شروع میں ہم نے یہی الفاظ پڑھے تھے علی صراط مستقیم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہی بات فرمائی تھی، علی صراط مستقیم، میرے محبوب پیغمبر صراط مستقیم پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ اور یہاں پر بھی جو عبادت صراط مستقیم بھی اللہ کی عبادت کا نام ہے۔ جب بندہ اللہ کی عبادت سے بھٹک جائے گا، وہ صراط مستقیم سے دور آ جائے گا، سیدھے راستے سے پیچھے ہٹ جائے گا، اور جب بندہ اللہ کی عبادت کرے گا اس وقت صراط مستقیم پر آ جائے گا۔ پھر اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں، یہاں پر تین تحقیق کے حرف کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، واو تحقیقیہ، لام تحقیقیہ اور لفظ قد، یہ تحقیق کے لیے آتا ہے، یعنی اس کلمے میں اتنا وزن ہے کہ تین لفظ کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اکٹھے کیا ہے، جبل جبل سے ہے، یعنی ہم جب دنیا میں کوئی مثال دیتے ہیں، کسی چیز کی بڑائی کو ذکر کرنا ہوتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں پہاڑ کی مانند، پہاڑ کی مانند یہ کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی اسلوب سے منکم جبلن کثیرا، ہم نے بہت سارے لوگوں کو پہاڑ کی مانند اکٹھا کیا۔ افلم تکونوا تعقلون، تم اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ پھر اللہ رب العالمین جہنم میں ان کو ڈال کے فرمائیں گے ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، اور یہی وہ جہنم ہے کہ جس کا ہم نے دنیا میں تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر تم میری عبادت کرو گے، صراط مستقیم پر چلو گے تو یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے، اگر میرے راستے کو چھوڑ دو گے تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور قیامت کے بعد جس طرح انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو پھر یہ وعدہ کیوں نہیں آتا، پھر اللہ رب العالمین ان مجرموں سے کہیں گے ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہ جہنم ہے
جس کا ہم نے دنیا میں تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ اصلوها اليوم، اسلو عربی زبان میں جلنے کو کہتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے اصلوها اليوم، آج کے دن تم اس جہنم کی آگ میں جلتے رہو، بما کنتم تکفرون، جو دنیا میں تم انکار کرتے رہے، نبیوں کو جھٹلاتے رہے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے رہے۔ پھر اللہ رب العالمین یہ فیصلے کی گھڑی ہوگی، اللہ فرمائیں گے الیوم نختم علی افواہہم، ختم عربی زبان میں کسی چیز کو مہر لگا دینا، کسی چیز کو بند کر دینا۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن تمہارے منہ کو بند کر دیا جائے گا، تمہاری زبانیں نہیں بولیں گی۔ آپ اپنی زبان سے تم بولنا چاہو بھی تو بول نہیں سکو گے، کیونکہ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، آج تمہارے ہاتھ بات کریں گے، ہمارے جسم کے اعضاء بات کریں گے کہ ہم نے یہ عمل کیا۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور تمہارے پاؤں اس بات کی گواہی دیں گے بما كانوا يكسبون، جو ہم دنیا میں کرتے رہے، ہم نے دنیا میں کیا کیا، ہمارے ہاتھوں نے کیا کیا، ہمارے قدم کس طرف چل کے گئے، کیا یہ قدم چلتے ہوئے مسجد کی طرف آئے یا چلتے ہوئے بازاروں کی طرف رخ کیا، یہ قدم ہمارے بولیں گے۔ اور جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اپنے گھر سے باوضو ہو کے نماز کے لیے نکلتا ہے تو ہر قدم کے بدلے نیکی دی جاتی ہے اور ہر قدم گواہ بنتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح نماز کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جگہ کو تبدیل کر کے نماز پڑھا کرو تاکہ قیامت والے دن تمہاری گواہیاں بڑھ جائیں۔ زمین کا وہ حصہ جس پر تم سجدہ کرو گے وہ قیامت والے دن گواہی دے گا کہ اللہ اس نے فلاں وقت میں فلاں نماز کے وقت اس نے زمین کے اس حصے پر سجدہ دیا، اس مسجد میں نماز پڑھی۔ اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحاب سے یہ بیان فرمایا کہ جگہ بدل بدل کر نماز پڑھو، مساجد کو بدل بدل کر نماز پڑھو، نیکی کوئی بھی کرو جگہ بدل کے، احباب کو بدل کے، جب نیکیاں کرو گے تمہاری گواہیاں بڑھ جائیں گی، جب زیادہ دور چل کے نیکی کرو گے قدم اور زیادہ گواہی دیں گے۔ یہ سارے وہ معاملات ہیں جو اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کے ذکر فرمائے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِ هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔